جاپان ایک ایسی کنٹری ہے جس کو ہمیشہ اپنے انوکھے طور طریقوں کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں صرف جاپان میں پائی جانے والی یہ انوکھی چیزیں آخر ہیں کیا۔ نمبر 13، ہم سب نے ہاٹ اسٹیم باتھ یا پھر کولڈ باتھ کا نام تو سن ہی رکھا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی نوڈلز باتھ کا نام سنا ہے؟ اگر نہیں تو آج آپ یہ جان لیں کہ جاپان میں نوڈل اور پورک سوپ میں باتھ لینا بہت ہی کامن ہے۔ جاپانیز لوگوں کا ماننا ہے کہ نوڈلز کے سوپ میں نہانا اسکن کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے۔ نمبر 12، نارملی پوری دنیا کے ریسٹورنٹس میں ایک مینیو کارڈ دیا جاتا ہے جس میں ٹیکسٹ فارمیٹ میں ڈشز کا نام لکھا ہوتا ہے یا پھر زیادہ سے زیادہ ان کی فوٹوز پرنٹڈ ہوتی ہیں، لیکن جاپان اس معاملے میں بھی سب سے الگ ہے۔ جاپان کے ریسٹورنٹس کے باہر جعلی کھانے بنا کر ان کو شو کیس میں رکھا جاتا ہے تاکہ باہر سے ہی کسٹمرز اٹریکٹ ہو جائیں۔ یہ فیک میلز ریزن اور ویکس جیسے مٹیریل سے بنائی جاتی ہیں اور یہ اصلی کھانوں سے زیادہ اٹریکٹیو بھی ہوتی ہیں اور ان کو بنانے میں اصلی کھانوں سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ نمبر 11، ویسے تو آپ سب نے کٹ کیٹ چاکلیٹ کا نام تو سنا ہی ہوگا، بلکہ اس کا المنڈ فلیور بھی ہم میں سے کئی لوگوں نے ٹرائی بھی کیا ہوگا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ جاپان میں کٹ کیٹ چاکلیٹ کے عجیب و غریب فلیورز کی ایک لمبی لسٹ موجود ہے۔ اس لسٹ میں سب سے زیادہ سیل ہونے والے فلیورز کٹ کیٹ چلی پیپر یعنی کالی مرچ، شکر قندی، مکئی، سویا بین، واٹر میلن، مینگو اور کٹ کیٹ گرین ٹی فلیور ہے۔ یاد رہے کہ یہ کٹ کیٹ فلیورز کی صرف ایک چھوٹی لسٹ ہے جس کو جاپان میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ نمبر 10، کیونکہ جاپان اپنی آبادی کے حساب سے بہت چھوٹا ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ کم اسپیس میں ہی ایڈجسٹ کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ان کو اپنے گھر، کمروں اور شاپس کی اسپیسز کو آپٹیمائز کرنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ فریج میں رکھا گول تربوز بھی جب زیادہ جگہ لیتا تھا تو ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی۔ 1978 میں ایک جاپانیز گرافک ڈیزائنر نے پہلی بار کیوب یعنی اسکوائر شیپ کا تربوز انٹروڈیوس کروایا۔ یہ آئیڈیا سب کو اتنا اچھا لگا کہ فارمرز نے تربوز کو ایک اسپیشل کنٹینرز میں اگانا شروع کر دیا۔ اس سے نہ صرف تربوز کو ٹرانسپورٹ کرنے میں جگہ بچتی تھی بلکہ فریج میں بھی یہ آسانی سے فٹ آ جاتا تھا۔ بعد میں تربوز کو ڈیکوریشن کے لیے الگ الگ شیپ بھی دی جانے لگی۔ نمبر 9، ریلوے اور سب وے اسٹیشنز پہ آپ نے کئی اسٹاف ورکرز کو روٹین چیک اپ کرتے دیکھا ہوگا، جیسا کہ ٹارچ کی مدد سے ٹرین کے نیچے جوائنٹس اور سسپینشن کو دیکھنا کہ کہیں وہ الگ تو نہیں ہو گئے۔ اسی طرح جاپان کے سب وے اسٹیشنز پہ اسٹاف ورکرز کی ایک انوکھی جاب ہوتی ہے۔ ان کو پیپل پشرز کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ان کا کام ہوتا ہے لوگوں کو دھکا دینا۔ ٹرین کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پیپل پشرز کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو دھکا دے کر زیادہ سے زیادہ پیسنجرز کو اندر ٹھوسا جائے تاکہ ٹرین کے اندر کا چپا چپا یوٹیلائز ہو سکے۔ نمبر 8، ہمارے ملک میں تو شاید ٹرین کا لیٹ ہونا بہت ہی کامن بات ہے۔ انڈیا میں ٹرینز ایوریج 53 منٹس لیٹ ہوتی ہیں، جبکہ پاکستان میں ٹرینز اوسط 2 گھنٹے تک ڈیلے ہوتی ہیں۔ لیکن یہ چیز ہمیں کئی ایڈوانس کنٹریز جیسا کہ جرمنی، فرانس اور US میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ امریکہ میں لانگ ڈسٹینس ٹرینز 49 منٹس ڈیلے ہوتی ہیں، جبکہ جرمنی میں ٹرینز اوسط صرف 6 منٹ ڈیلے ہوتی ہیں۔ پر جاپان تو جاپان ہے، اس معاملے میں بھی جاپان بازی لے چکا ہے، کیونکہ یہاں ٹرینز صرف اور صرف 54 سیکنڈز ڈیلے ہوتی ہیں۔ صرف چند سیکنڈ ڈیلے ہونے کے باوجود بھی جاپان میں ٹرین کے لیٹ ہونے کا ایک سرٹیفکیٹ بھی ایشو ہوتا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ جاپان میں کسی امپورٹنٹ میٹنگ یا آفس میں ٹرین کی وجہ سے لیٹ پہنچے تو اس کے لیے آپ کو ریلوے سے ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے جو آپ اپنے آفس میں جمع کروا سکتے ہیں۔ نمبر 7، جاپان میں پانی کو بچانے کے لیے بھی ایک انوکھا طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ یہاں ٹوائلٹس میں سنک کا پانی سیدھا گٹر میں نہیں بلکہ یہ ٹوائلٹ کے ٹینک میں چلا جاتا ہے اور اس طرح ایک ہی پانی یہاں 2 بار استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، اب یہاں آتی ہے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز جو صرف جاپان میں ہی نوٹس کی جاتی ہے۔ تقریباً ہر کنٹری میں ہی کھانا کھاتے وقت یا چائے پیتے وقت آواز نکالنا برا سمجھا جاتا ہے، لیکن جاپان میں اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے۔ نوڈلز یا سوپ پیتے وقت اگر کوئی اس قسم کی آواز نہ نکالے تو شیف کو لگتا ہے کہ شاید اس کو کھانا اچھا نہیں لگا۔ یہ آواز جس کو سلرپنگ کہا جاتا ہے، یہ جاپان میں اکثر لوگ شیف کو شاباشی دینے کے لیے بھی نکالتے ہیں۔ نمبر 5، جاپان کے کلچر میں پوری کوشش کی جاتی ہے کہ نمبر 4 کو اوائڈ کیا جائے،
کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ نمبر 4 بہت ان لکی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر وہ چیز جس میں نمبر 4 آتا ہے اس کو جاپان میں اوائڈ کیا جاتا ہے۔ کسی بھی ایونٹ میں 4 گیسٹ نہیں ہو سکتے، ریسٹورنٹس کی ٹیبل 4 نہیں بلکہ 3 یا 6 کی ارینجمنٹس میں ہوتی ہیں، اور حتیٰ کہ جاپان میں ایلیویٹرز کے اندر 4تھ فلور کا بٹن ہی نہیں لگا ہوتا۔ نمبر 4، پوری دنیا میں میونیز کو سینڈوچ، برگر یا فرائز کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جاپان وہ واحد ملک ہے جہاں میونیز کو آئس کریم کی ٹاپنگ یا پھر پین کیکس کی ٹاپنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، آفس میں ورکنگ ٹیبل پہ سونا کافی عجیب سمجھا جاتا ہے۔ اکثر ایسا کرنے والوں کا یا تو مذاق اڑایا جاتا ہے یا پھر ان کو باس کے طعنے جھیلنے پڑتے ہیں، لیکن یہاں بھی جاپان سب سے الگ ہے، کیونکہ جاپان میں ایسا کرنا محنتی ہونے کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 2، دنیا کے کسی بھی کونے میں ٹریفک لائٹ کے صرف 3 کلرز ہوتے ہیں، ریڈ، یلو اور گرین، لیکن جاپان وہ واحد ملک ہے جہاں گرین کی جگہ بلو لائٹ لگی دیکھی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے جو راز ہے وہ جاپنیز لینگویج میں چھپا ہے۔ جاپنیز لینگویج میں بلو اور گرین دونوں کلرز کے لیے بلو ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ پہلے جاپان میں بھی ٹریفک لائٹس پہ گرین کلر یوز ہوتا تھا، لیکن وہ اس کو بلو کہتے تھے، لیکن پھر 1973 میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پر پورا اترنے کے لیے اور اس کنفیوژن کو کم کرنے کے لیے انہوں نے بلو اور گرین کے بیچ کا ایک کلر ٹریفک لائٹس پہ لگانے کا فیصلہ کیا۔ اور اب نمبر 1، ہم سب نے کئی بار ریسٹورنٹس میں اکیلے بیٹھ کر کھانا کھایا ہے، اور شاید یہ پریکٹس پوری دنیا میں بہت کامن ہے، لیکن جاپان کے کسی ریسٹورنٹ میں اگر آپ اکیلے بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہتے تو آپ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے مینجمنٹ کے پاس اسٹفڈ کارٹون کریکٹرز بھی موجود ہوتے ہیں، جن کو اپنے سامنے والی سیٹ پر رکھ کر اپنی تنہائی کو مٹایا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس فوٹو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔